گزشتہ کچھ خطبات میں اس عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے اللہ کی ذات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ کی صفات اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں فرق ہے۔ اللہ کی ذات بھی وحدہ لا شریک ہے اور اللہ کی صفات بھی وحدہ لا شریک ہے۔ جو صفات اللہ کی ہیں وہ صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہیں۔ دونوں کی ذات میں فرق ہے لیکن بات دونوں کی ایک ہے۔ ذات الگ الگ ہے، صفات بھی الگ الگ ہیں، لیکن دونوں کی بات میں کوئی فرق نہیں۔ جو بات اللہ کی ہے اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کروایا گیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ ذات اور صفات میں فرق ہے لیکن دونوں کی اطاعت کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح اللہ کی اطاعت کرنی ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی۔ آپ نے حجۃ الوداع کے تاریخی خطبے میں یہی فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین وفی روایت ثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر انہیں مضبوطی سے پکڑ رکھو گے
کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، وسنتی، اور ایک اپنا طریقہ، اپنی سیرت اور اپنا نمونہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ دونوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا، دونوں کی بات جو ہے وہ ایک ہے۔ بلکہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، اس سے منہ موڑتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، رب انہیں مومن ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ اکبر۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میری پیروی کرو۔ یہ دراصل یہودیوں کو کہا جا رہا ہے۔ یہودیوں کے علماء پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اس کے پیارے ہیں۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سے اعلان کروایا، آپ کہیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مجھ محمد مصطفیٰ کے پیچھے چلو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا قل اطیعوا اللہ، میرے پیغمبر یہ بھی کہو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو جو اطاعت سے منہ موڑیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی، اللہ انہیں مومن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سورۃ نساء میں کہا، بڑا لمبا واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ میرا اصل موضوع رہ جائے گا۔ ایک منافق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دی، جس نے میرے نبی کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور آقا کے فیصلے کے بعد وہ اپنے عالم کعب ابن اشرف کے پاس لے گئی۔ حضرت عمر کے دربار میں یہ بات پہنچی تو انہوں نے تلوار سے اس کا فیصلہ، ہاکذا اقضی من لم یرض بقضاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ منافقین نے مشورہ کر کے ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی کہ ہمارا مقدمہ لیا جائے اور قتل کا مقدمہ حضرت عمر پر
انہوں نے ایک مومن کو قتل کیا ہے، کلمہ گو۔ اس کے لیے وہ دربار نبوی میں آئے، قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا اور قرآن نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ انداز تو ذرا دیکھی، مزہ ہی آ گیا۔ رب تو وہ سب کا ہے، الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس۔ رب تو وہ سب کا ہے، لیکن یہاں جو خطاب کیا نا اس میں اللہ نے کہا فلا وربک، میرے پیارے پیغمبر تیرے رب کی قسم ہے۔ وہاں صرف نبی پاک کو رکھا، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حاکم مانے، فیصل مانے، جج مانے، فی ما شجر بینہم، ان اختلافات میں جو ان کے مابین پھوٹ پڑے، شجرہ ان کے مابین جو اختلاف پھوٹ پڑے ان میں آپ کو جج مانے، حتی یحکموک فی ما شجر بینہم۔ پھر ایک کے خلاف تو فیصلہ ہونا ہے، ایک کے حق میں ہونا ہے۔ قرآن نے کہا صرف یہ نہیں کہ فیصلہ مانے، اپنے دل میں تنگی بھی محسوس ہو نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر۔ قرآن انہیں مومن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں جو میرے نبی کے فیصلے کو نہ مانے۔ میں یہی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے نبی کی ذات الگ الگ ہے، صفات بھی الگ الگ ہیں، لیکن دونوں کی بات کیا ہے؟ ایک۔ اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت رسول سے یہ نہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور ہمیں قرآن کے سوا کسی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگوں نے تجاوز کیا، حد سے نکلے، انہوں نے کہا یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں نا یہ سب اجمیوں کی سازش ہے، یہ کوئی بخارا سے نکلا، کوئی اس علاقے سے نکلا، کوئی ترکی سے نکلا، انہوں نے یہ کتابیں مرتب کر دی، بخاری ہے، ترمذی ہے، مسلم ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا اس کے پیچھے مجوسی ہیں، ایرانی لوگ ہیں، انہوں نے یہ کام کروائے، انہوں نے یہ کتابیں لکھوائیں، گویا کہ ان کتابوں سے کلی اعتماد اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں وہ سب صحیح ہیں، بالکل نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں حدیثوں میں سے صرف 6000 کے قریب حدیثیں لی، باقیوں کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ امام بخاری نے ان حدیثوں کو نہیں لی۔ دوسری کتابوں میں یہ جو کئی ہمارے مبلغین اور خطباء اور واعظین لوگوں کو رلانے کے لیے اور کبھی ہنسانے کے لیے روایتیں پیش کرتے ہیں، یہ سب الترغیب و ترہیب میں ہیں۔ الترغیب و ترہیب ایک کتاب ہے، اس میں ساری یہ جمع ہے، یہ روایتیں جن کا نہ سر ہے، نہ پاؤں ہے، نہ آگا، نہ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے خشک گیلی ساری لکڑیاں جمع کی۔ الترغیب و ترہیب جیسی کتابیں۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے
آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. غالباً ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، غالباً اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے متعلق فضیلت میں 3 لاکھ حدیثیں گھڑی گئیں جی. پھر ان میں سے کچھ حدیثیں ہماری کتابوں میں درج کی گئیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری حدیثیں صحیح ہیں، نہ، ان میں کلام ہو سکتا ہے، ان میں کچھ موضوع ہوں گی، ان میں کچھ راوی کذاب آ جائیں گے، کچھ کے راوی کمزور آ جائیں گے، کچھ خبریں واحد ہوگی، کوئی خبریں متواتر ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری حدیثیں صحیح ہیں، لیکن یہ بھی کہنا غلط ہے کہ حدیث کا وجود ہی کوئی نہیں، اس کا ثبوت ہی کوئی نہیں، یہ دلیل ہی کوئی نہیں، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. یہ کہنا بھی کسی طرح پہ صحیح نہیں ہے. صحیح قرآن پاک نے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، آج پھر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن نے میرے نبی کے 4 منصب ذکر کیے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے ذکر کیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ایک رسول انہی میں سے ان کے اندر بھیج، یتلو علیہم آیاتک، پہلا منصب، وہ تیری کتاب کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے. ایک، یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر وہ انہیں کتاب کی تعلیم دے، پھر انہیں حکمت سکھائے. یہ دوسرا منصب ہے. تیسرا منصب ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ کرے، تزکیہ نفوس، تزکیہ قلوب، ان کے دلوں سے شرک والا گند نکالے، توحید کا نور بھر دے، ان میں منافقت والا گند نکالے، اخلاص کی روشنی بھر دے، تزکیہ کرے. تزکیہ کتنے منصب ہو گئے؟ 4. پھر اللہ نے جب اس کو ذکر کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان کے اندر بھیجا ایک عظیم الشان رسول انہی میں سے، انہی کی جنس میں سے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، پہلا منصب، وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت سکھاتا ہے. یہ 4 منصب ہے. سوال میرا یہ ہے، جو لوگ حدیث کا انکار کر رہے ہیں کلی طور پر، سوال میرا یہ ہے، میرے نبی نے ان 4 منصبوں پر کام کیا یا نہیں کیا؟ ایتیں پڑھ پڑھ کے سنائی، بولو سنائی، ایتوں کی تعلیم دی. وہ جو میرے نبی نے ایتوں کی تعلیم دی تھی وہ کہاں ہے؟ یتلو تو یہ ہو گیا، تلاوت تو ہو گئی، پڑھ پڑھ کے سنائی ایتیں. یتلو، یعلم کہاں گیا جی؟ کہاں سے ملے گا وہ؟ کیا راستہ ہے آپ کے پاس؟ میرے نبی نے جو کتاب کی تعلیم دی، اس آیت کا یہ معنی ہے، اس آیت کا یہ معنی ہے، اس آیت کا یہ معنی ہے. والحکمت، اور میرے نبی نے جو سنت کی تعلیم دی یا نہیں دی؟ کہاں ہے وہ؟ تلاوت کتاب تو الگ چیز ہے، تعلیم کتاب کہاں ہے؟ تعلیم حکمت کہاں ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے جس میں کتاب کی تعلیم دی گئی ہے، سکھایا گیا ہے، اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس آیت کا یہ معنی ہے.
تو قرآن، یہ بھی میں نہیں کہتا، قرآن دنیا کی واحد کتاب جس کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی جرا نہیں، کوئی راوی نہیں، کس پہ جرا کرنی، بھیجنے والا معصوم ہے، جو لے کے آیا ہے وہ بھی معصوم ہے، جس پر اتری ہے وہ بھی معصوم ہے۔ جرا کے سوال تو آگے پیدا ہوئے جب غیر معصوم لوگ آ گئے، پھر میرے نبی کے ارشاد ہوئے، صحابہ نے نقل کیا، صحابہ غیر معصوم ہیں، پھر جرا و تعدیل، پھر یہ سلسلہ چلا۔ تو اللہ جو ہمارے امت کے علماء تھے، اللہ ان پہ رحمتیں کرے، انہوں نے ہزاروں راویوں کی، اللہ اکبر، ہزاروں راویوں کا تعارف اس پر کتابیں لکھ دی، وہ ہزاروں ہیں۔ علامہ ابن حجر نے کام کیا، علامہ عینی نے کام کیا، اور محدثین ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، میزان الاعتدال ہے، تہذیب التہذیب ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ آپ جس راوی کو پڑھنا چاہیں گے انہوں نے اسے الف با تا پٹیوں میں تقسیم کر دی، جن راویوں کا نام الف سے شروع ہوتا ہے ان کو الگ کر دیا، جن کا با سے شروع ہوتا ہے ان کو الگ کر دیا۔ ڈھونڈنے میں بھی کوئی دقت نہیں، اس راوی کو آپ ڈھونڈیں گے، اس کو پڑھیں گے آپ، کس قسم کا آدمی تھا، انہوں نے اس کے متعلق سب کچھ لکھ دیا، اس کو دیکھا جائے گا، جو حدیث اس معیار پر پوری اتری جائے گی، اترے گی، اسے ہم تسلیم کر لیں۔ یہ ہمارے نبی کا کیا ہے؟ فرمان ہے۔ کچھ فرمان ایسے ہیں جو جسے خبر متواتر کہتے ہیں، خبر مشہورہ، اتنے لوگ اس کو نقل کرتے ہیں کہ جن کے متعلق یہ گمان نہیں ہو سکتا، سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اتنے لوگ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جن کے متعلق یہ گمان نہیں ہو سکتا، یہ سارے لفظ بھول گئے، انہیں نبی پاک کے لفظ یاد نہیں رہے، اتنے بندے اس کو روایت کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں خبر متواتر۔ یہ خبر متواتر جو ہے اس کو ماننا اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جو خبر متواتر ہو، خبر مشہورہ ہو، وہ چند حدیثیں، میں اس کی ایک مثال دے کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے دلی نہیں دیکھی، دلی نہیں دیکھا، ہندوستان کا شہر، لیکن آپ مانتے ہیں کہ دلی ایک بڑا شہر ہے؟ مانتے ہیں؟ کیوں مانتے ہو؟ کیوں مانتے ہیں آپ کہ بغداد ایک بڑا شہر ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ وہاں گئے نہیں، آپ کہیں گے اتنے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ ان کی بات ماننے پر بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مجبور ہو۔ حاتم طائی بڑا سخی ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اتنے لوگ اس کو نقل کرتے ہیں جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہے۔ نوشروان بڑا عادل تھا، آپ مان رہے کیوں؟ اسے اتنے لوگ بتاتے ہیں کہ جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال نظر آتا ہے۔ تو خبر متواتر، خبر مشہورہ، اتنے لوگ اس کو نبی پاک سے، پھر ان کے شاگردوں سے، پھر ان کے شاگردوں سے نقل کریں، انسان سوچے یہ سارے بندے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 50 بندے اس کو، 100 بندے اس کو نقل کر رہے ہیں۔ تو حدیثوں میں ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں
جن کو ہم خبر متواتر کہتے ہیں، ان میں خبر واحد بھی ہے جن کو ایک صحابی نقل کرتا ہے، اس کا ایک شاگرد نقل کرتا ہے۔ بات لمبی ہو گئی اور تھوڑی سی علمی ہو گئی۔ سمجھانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح میرے پیارے پیغمبر کی صحیح حدیث اور فرمان کو ماننا بھی کیا ہے؟ اللہ اور میرے نبی کی ذات الگ الگ ہے، صفات بھی، بولو تو صحیح یار، دونوں کی ذات الگ الگ ہے، دونوں کی صفات بھی الگ ہیں، لیکن دونوں کی بات کیا ہے؟ ایک ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کچھ ذکر کیا تھا اس کا کہ رب کی ذات الگ ہے، مثلا لم یلد ولم یولد، اس کے مقابلے میں میرے پیارے پیغمبر کی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، پھر بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی۔ نبی پاک کی یہ صفات ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ آیت الکرسی میں جب رب نے شروع میں اپنی الوہیت کا ذکر کیا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ کیا ہے؟ دعویٰ۔ یہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ دعویٰ۔ اللہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کائنات میں 14 طبقوں میں میرے سوا کوئی الہ نہیں، جس کا ترجمہ آپ نے کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر اسے آپ نے آسان ترجمے میں بدلا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر آپ نے اس کا ترجمہ کیا اللہ کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں، پھر آپ نے ایک ترجمہ کیا اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ عبادت کا لفظ عربی، پرستش کا فارسی، پوجا کا ہندی، آپ پنجابی۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ پوجا کیا ہوتی ہے؟ آپ تو ہندی نہیں جانتے۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ پرستش کیا ہوتی ہے؟ آپ تو فارسی نہیں جانتے۔ آپ کو کیا پتا ہے عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت تو عربی ہے، اور آپ عربی۔ میرے نبی نے جب پہلے دن اعلان کیا تھا قولوا لا الہ تفلحوا، مکے کے لوگوں ایک کلمہ پڑھ لو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ۔ اس کا جواب کیا آیا تھا؟ پتھروں کی بارش ہو۔ میرے نبی خون میں نہا گئے۔ ادھر سے ایک آواز آئی انت کذاب، ایک دوسری آواز اٹھی انت مجنون، کسی نے کہا انت شاعر، کسی نے کہا انت ساحر، جادوگر ہے۔ گلے میں رسیاں، راستے میں کانٹے، وطن سے بے وطن کرنے کی تدبیریں، قتل کے مشورے، بدر، احد، خندق، جنگیں، لڑائیاں۔ پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں، میرے نبی کی دعوت کیا تھی؟ اس میں کہیں تھا کہ جو 360 بت تم نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے سجدے نہ کرو؟ تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ اس میں کہیں تھا
اللہ کے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں۔ جنہیں تم پکارتے ہو نا وہ پکار کے لائق نہیں، وہ پکارے سنتے نہیں، وہ مشکل کشا نہیں، وہ حاجت روا نہیں، وہ عالم الغیب نہیں، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں تھا، پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، میرے پیارے پیغمبر یہ بھی نہیں کہتے ان کے سجدے نہ کرو، ان کی نیازیں نہ دو، ان کو مت پکارو، پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ تکلیف اس لیے ہوئی کہ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، ان کو الہ کے معنی کا پتہ تھا، الہ کون ہوتا ہے، الہ میں کون کون سی صفتیں ہوتی ہیں، انہوں نے دیکھا آگے الہ ہے پیچھے لا ہے، اللہ کے ساتھ بچا ہے تو صرف اللہ۔ انہوں نے سمجھ آ گئی اس کلمے دا مطلب اے وے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا انہوں دے پلے، ان کو سمجھ آ گئی۔ عربی دان تھے، ہم ہیں اردو جاننے والے، پنجابی، پشتو، سندھی، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظریں، نیازیں، چڑھاوے دیتے رہتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، مدد کے لیے نیک بندوں کو، انبیاء اولیاء کو مشکل کشا سمجھ کے پکارتے رہتے ہیں۔ پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں الہ تو ہم اللہ کو مانتے، ہم کوئی انہیں الہ مان رہے ہیں۔ کیسے لوگوں کو سمجھایا جائے جب خود علماء کو پتہ نہ ہو الہ کون ہوتا ہے؟ قرآن نے الہ کی صفتیں کیا ذکر کی؟ جب خطباء تک کو پتہ نہ ہو، عبادت کے مفہوم کا علم نہ ہو، کتنے بڑے بڑے مفکر، مدبر، مفسر، مذہبی اسکالر، ان سے پوچھا جائے عبادت کی تعریف کیا ہے، وہ کہتے ہیں انتہائی درجے کا خشوع، انتہائی درجے کی عاجزی، انتہائی درجے کا تذلل۔ میں نے کہا یہ تو کوئی جامع تعریف نہیں، جو خشوع، جو عاجزی سجدے میں پائی جاتی ہے اسی طرح کی عاجزی زکوٰۃ دینے میں پائی جاتی ہے، یہ کیسی تعریف ہے؟ جو عاجزی بیت اللہ کے طواف میں پائی جاتی ہے وہی عاجزی روزہ رکھنے میں پائی جاتی ہے، یہ تو کوئی جامع تعریف نہ ہوئی۔ جامع تعریف یہ ہے جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں کی، اور خدا کی قسم عین قرآن کے مطابق کی۔ میرے پاس اتنے دلائل ہیں اس تعریف کے، بھرا پڑا ہے قرآن۔ یہاں میں نے معاویہ مسجد میں سن 1998 میں 97-98 کی بات ہے، میں نے مسئلہ الہ پر درس قرآن دیے تھے 40 درس، جس میں الہ کا میں نے مفہوم سمجھایا تھا۔ اس وقت یہ موبائلوں والی مصیبتیں کو نہیں تھیں، وہ کیسٹوں میں ریکارڈ ہوتا تھا، ویڈیو نہیں آڈیو، وہ محفوظ ہیں 40 درسوں میں۔ وہ جو 40 درسوں میں نے اس کو بیان کیا، اگر آپ توجہ کریں تو میں آپ کو 5 منٹ میں نہ سمجھا دوں، وہ سارے 40 گھنٹوں والے درس صرف 5 منٹوں میں، دلائل میں نہیں دے سکوں گا،
لیکن دلائل کی ذمہ داری لوں. یہ نہیں ہے کہ میرے پاس اس کے دلائل نہیں ہو. دلائل کے سوا بات کرنا تو بے عقلی ہے. دلائل کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اس دنیا میں بھی یہ جو میں تعریف کر رہا ہوں الہ کی، الہ کون ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی میں جواب دے دوں. اس دنیا میں آپ کو موقع نہ ملے، کل قیامت کے دن رب کے حضور بھی جواب دے. آپ میرے گریبان پہ ہاتھ رکھ لینا اور رب کے سامنے رکھنا. رب کے سامنے رکھو گے تو مزہ ذرا زیادہ آئے گا کہ یا اللہ اس نے الہ کا یہ میں نہ کیا تھا، اس سے پوچھ اس کی کوئی دلیل. پھر رب خود دلیلیں دے لے گا، اس کے سامنے ہوگی نا بات. دو صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں. زور سے بولو یار. میں نے کتنی دفعہ یار آپ کو کہا کہ جب دھرتی پہ رب کی توحید بیان ہوتی ہے نا، رب عرش پہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے خوش ہو رہا ہوتا، میری وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے. ہوتا کہاں ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ خالص توحید کہاں بیان کی جاتی؟ دو صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں جس میں وہ دو صفتیں مان لی جائیں گی. اس کو کیا مان لیا؟ چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے، وہ صفتیں ہیں الہ کی. زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. جس میں وہ دو صفتیں یا دو میں سے ایک صفت مان لی، اس کو کیا مان لیا؟ الہ. میں نے کئی مرتبہ آپ کو کہا، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. قرآن ہے، رب بنا لیا. حاتم تائی کا بیٹا عدی ابن حاتم کلمہ پڑھ کے میرے نبی کی خدمت میں آیا. عیسائی مذہب چھوڑ کے آیا تھا. حاتم تائی بھی عیسائی تھا. عدی ابن حاتم مسلمان ہوا. اس نے یہ آیت پڑھی. عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو کیا بنا لیا؟ رب. اس کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی. یہ میرے آقا کے پاس آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ عیسائیوں نے اپنے مولویوں پیروں کو رب بنا لیا. میں خود عیسائی مذہب چھوڑ کے آیا ہوں. ہم نے تو اپنے مولویوں پیروں کو کبھی رب، ہم نے تو رب نہیں مانا. یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ سنو اب. میرے آقا نے فرمایا یہ بتاؤ، جس چیز کو تمہارے مولوی اور پیر حلال کہہ دیتے تھے تم بغیر دلیل کے حلال مان لیتے تھے؟ یہ بالکل جو وہ کہتے تھے ہم مانتے. اور جس کو حرام کہہ دیتے تھے بغیر دلیل کے حرام مان لیتے تھے کہ جی بالکل. میرے آقا نے فرمایا یہی معنی ہے رب بنانے کا. رب تو عدی ابن حاتم بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے مولویوں پیروں کو نہیں کہتے، لیکن رب والی صفت مانتے تھے. حلال حرام کرنا صفت کس کی ہے؟ وہ جب کسی اور میں مانی تو اس کو کیا مان لیا؟ دو صفتیں صرف الہ کی ہیں، الہ ہی میں پائی جاتی ہیں. جس میں مان لی اس کو کیا مان لیا؟ پہلی صفت جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے، اسے تسلط غیبی حاصل ہے. کیا معنی؟ میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے. پہلی صفت تسلط غیبی، عالم الغیب ہونا. دوسری صفت
جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے، مختار ہے، متصرف ہے، مالک ہے، جو چاہے کرے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ دو صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی نہیں، پھر اللہ کی تو ہیں ہی ہیں، کیونکہ الہ وہی ہے، لا الہ۔ اب عبادت کی تعریف بھی ذرا کر دیں۔ ہر تعظیم عبادت نہیں بنے گی، وہ تعظیم عبادت بنے گی جس کے پیچھے یہ دو نظریے ہوں گے، وہ عبادت بنے گی۔ میں آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ آپ اپنی والدہ کے سامنے، اپنے والد محترم کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، والد صاحب سامنے بیٹھے ہیں، یہ ہاتھ باندھنا عبادت بنے گا؟ نماز میں باندھیں گے تو شاباش شاباش، نماز میں باندھیں گے تو کھڑے ہوں گے۔ ہاتھ باندھنا تو عبادت نہیں ہے، کھڑا ہونا عبادت ہے، قیام، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قیام، قیام کرنا۔ رب کے سامنے جب آپ نے قیام کیا وہ کیا بن گیا؟ عبادت۔ اپنی والدہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں، مرشد کے سامنے کھڑے ہیں، پیر صاحب کے سامنے کھڑے ہیں، استاد کے سامنے، وہ عبادت بنے گا؟ تے سانی فرق دسو نا۔ نماز میں کھڑا ہونا عبادت ہے، استاد اور مرشد کے سامنے کھڑا ہونا عبادت نہیں، نرا کھڑے ہونے کا نام عبادت نہیں۔ اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، وہ کھڑے ہونے کو عبادت بنا رہا ہے۔ کیا؟ جس ہستی کے سامنے میں کھڑا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، اس عقیدے نے کھڑے ہونے کو کیا بنا دیا؟ عبادت۔ اتحیات میں بیٹھنا کیا ہے؟ دو زانو بیٹھتے ہیں آپ، کیا ہے؟ آپ اپنی والدہ کے سامنے بیٹھ جائیں یوں اتحیات میں، مرشد کے سامنے بیٹھ جائیں، استاد کے، وہ عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ معلوم ہوتا ہے نظریہ عبادت بنا رہا ہے۔ ان دو نظریوں کے تحت اب عبادت کی میں تعریف کرنے لگا ہوں۔ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیہ ما فوق الاسباب يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء وثناء وتعظيم يصدر بهذا الاعتقاد فهي عبادة۔ علامہ ابن قیم نے تعریف کی، دو نظریوں کے ساتھ آپ جو تعظیم بھی کریں گے، یہ دو نظریے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ کیا؟ جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو، وہ میرے حالات سے واقف ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ دوسرا نظریہ کیا؟ وہ نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ یہ دو عقیدوں کے ساتھ آپ کوئی تعظیم کریں گے، یہ عقیدے اس تعظیم کو کیا بنائیں گے؟ حجر اسود کو چومنا کیا ہے؟ اور بیٹے کو چومنا، فرق دسو، فرق بتائیں نا۔ یہ لوگ جو قبروں کو چومتے ہیں، مزاروں کو چومتے ہیں، چوکٹوں کو چومتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں تسی اپنے پتروں نو چومو تے او بدعت نہیں، اے پتر تے میں آکھیا، وہ تو کچھ اور کہتے ہیں، وہ میں یہاں کہہ بھی نہیں سکتا، میں ممبر رسول پہ ہوں۔ تسی چومو او عبادت نہیں، ہم چوکھٹ اور قبر کو چومیں تو وہ تم کہتے ہو یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ میں نے کہا ہاں، جب بیٹے کو چومتے ہیں تو یہ دو نظریے ذہن میں نہیں ہوتے، اور جب مزار اور چوکھٹ کو چومتے ہیں تمہارے ذہن میں یہ نظریہ ہوتا ہے صاحب مزار ہمیں
اس عقیدے نے اس چومنے کو کیا، حجر اسود کے چومنے کو عبادت کس نے بنایا تھا؟ اسی عقیدے نے تو عبادت بنایا تھا. نہ کھانا عبادت بن گیا، کمال نہیں ہوگی؟ ایک آدمی صبح سے لے کے سحری سے لے کے، غیر مسلم ہے، سحری سے لے کے شام تک کوئی نہیں کھاتا، اس کو آپ کہتے ہیں بھوک نال مردہ پیا، اس کی عبادت نہیں بنتی. اور ایک مسلمان سحری کر کے سارا دن نہیں کھاتا، اس کا نہ کھانا کیا بن گیا؟ نہ کھانا عبادت ہے. نہ کھانا نہیں، اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے. ایک نظریہ ہے، بیساکھ کا مہینہ ہے، گرمیاں ہیں، گندم کی کٹائی کرنی ہے، یہ جٹ زیادہ سمجھنا، پسینے میں شرابور ہے، دھوپ ہے، روزے سے ہے، زور کے وقت گھر آیا، کمرے میں مشروبات بھی، ماکولات بھی، ٹھنڈا پانی بھی، شربت بھی، پھل بھی، یہ روزے سے ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دروازے بند، کھڑکیاں بند، پیے گا؟ کھائے گا؟ نہیں کھائے گا. کیوں؟ اس کا عقیدہ ہے جو رب چٹیل میدان میں دیکھتا تھا وہ بند کمروں میں بھی دیکھ رہا ہے. اس عقیدے نے نہ کھانے کو کیا بنایا؟ یہ عبادت کی تعریف میں نے جو کی ہے، یہ جامع تعریف ایک ایک فرد پر. یہ ایک ایسی کلی ہے جو اپنی تمام جزئیات پر صادق آتی. یہ میں نے تھوڑے سے منطق کے لفظ بول دی. عبادت کی تعریف جو میں نے کی، یہ ایسی ایک کلی ہے جو اپنی تمام اقسام پہ کیا آتی ہے؟ صادق. زکوٰۃ دینے پر، روزہ رکھنے پر، حج کرنے پر، طواف کرنے پر، جانور ذبح کرنے پر، نظر دینے پر، نیاز دینے پر، پکارنے پر. بس میں اس پر صرف ایک دلیل پیش کروں گا، اور چونکہ وقت بھی نہیں ہوتا، لیکن میرے پاس بے شمار دلائل ہیں قرآن کی. میں نے خطبات بندیالوی کی پہلی جلد میں اس پر گفتگو کی، اور اس پر میں نے یہ سارے دلائل لکھے ہیں. اس میں یہ جتنے دلائل اس پر میں صرف ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں سورۃ طٰہٰ سے. یہ سورۃ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 6. جو آپ کوئی نئے آئے ہیں وہ گھروں میں بے شک جا کے ترجمہ دیکھیں، اور جس عالم کا ترجمہ ہو وہ دیکھ لیں. قطع نظر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، کسی عالم کا ترجمہ ہو، آپ کے گھر میں ہو، آپ اٹھائیں. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 6. لیکن تھوڑا سا آپ بھی مجھے بتائیں گے، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، میں نے ترجمہ کیا ہے، اس میں رب کی کون سی صفت کا ذکر ہو رہا ہے؟ دو صفتیں کون سی؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے. لہو اسی کا ہے. یار یہ اسی کا پہ تو ذرا غور کرو یار. اسی کا ہے. خلقن، علامہ آلوسی نے کہا رول معانی میں، اسی کا ہے. خلقن و ملکن و تدبیرن و تصرفن و اختیارن و احیان و اماتتن. پیدا کرنے کے لحاظ سے اسی کا ہے، ملک کے لحاظ سے اسی کا ہے، تدبیر کے لحاظ سے اسی کا ہے، اختیار کے لحاظ سے اسی کا ہے، پیدا کرنے کے لحاظ سے اسی کا ہے، مارنے کے لحاظ سے اسی کا ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے. کون سی صفت آگے؟ شاہ بھائی، مالک، مختار، متصرف، قادر، نفع نقصان کا مالک، ہر چیز میری ہے. پہلی صفت آگے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ،
اگر تو بلند آواز سے بات کرے کیا فائدہ، کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ اللہ تو جانتا ہے دل کے راز بھی۔ دل کے سر کس کو کہتے ہیں؟ راز۔ راز کون سا ہوتا ہے؟ جو میرے دل میں آ گیا، میرے دل میں ابھی میرے دوستوں کو پتہ نہیں، میرے بھائیوں کو پتہ نہیں، میرے خاندان والوں کو پتہ نہیں، میری اہلیہ کو پتہ، کسی کو بھی پتہ نہیں، صرف مجھے پتہ ہے، یہ راز ہے۔ اللہ نے بھی حد کر دی۔ قرآن بہت خوبصورت کتاب ہے، اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَأَخْفَى، جانتا ہے راز کو بھی، اور راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز کوئی ہو نا اس کو بھی جانتا ہے۔ مولا راز سے زیادہ چھپی ہوئی چیز کیا ہے؟ یہ تو سب سے زیادہ چھپی ہوئی چیز ہے جو میرے دل کے اندر ہے، میرے سوا کسی کو پتا نہیں۔ اس سے زیادہ مخفی کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا راز وہ ہے جو تیرے دل میں آ گیا، تجھے پتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو راز ابھی تیرے دل میں نہیں آیا 10 سال کے بعد آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں۔ یہ کون صفت آ گئی؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ قرآن نے کتنی صفتوں کا ذکر کیا؟ رب کی کتنی صفتیں؟ مختار کل بھی اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، عالم الغیب بھی اللہ ہے۔ یہ دو صفتیں ذکر کر کے اللہ نے نتیجہ نکالا، اگر یہ دو صفتیں میری ہیں تو پھر میری بات کو مانو، اللہ لا الہ الا ہو۔ کہو تو صحیح یار، اللہ لا الہ۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دو صفتیں کس کی ہیں؟ یہ دو صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ اے او ہو نہیں، جڑی پنجابی دے شعراں دے اخیر وچ لائی جائے تے لگ گیا سلطان باہو دے ذمے، کہنے والا چاہے کوئی ہو، اے قرآن والی ہو ہے، یہ قرآن والی ہو ہے۔ نعرہ تکبیر۔ یہ کوئی نعرے والی دی گل تے کوئی نہیں سی، یہ قرآن والی ہو ہے۔ پھر ایک دفعہ ہو لگائے نا قرآن والی، اللہ لا الہ الا ہو۔ اگر یہ دو صفتیں میری ہیں، عالم الغیب بھی میں ہی ہوں اور مختار کل بھی میں ہی ہوں، تو پھر میرے دعوے کو تسلیم کرو کہ 14 طبقوں میں میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں، میرے سوا معبود کوئی نہیں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ درس قرآن انشاءاللہ ہوگا اور میں خود دوں گا۔ پچھلے جمعے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں درس کے لیے نہیں جا سکا، میرا گلا خراب ہو رہا تھا۔ آج درس ہوگا، اور سورۃ نمل کی جس آیت کا درس ہے نا، وہ بڑی عظیم آیت ہے جی۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے